प्روفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پارسی تھیٹر، آغاز و ارتقاء۔ پارسی تھیٹر کا زمانہ اندر سبھا کے عروج کا زمانہ قرار دیا گیا۔ جب انگریز ہندوستان آئے تو وہ اپنے ساتھ ڈرامے کا تصور بھی لائے۔ انگریزوں کی آمد بیشتر ساحل سمندر یعنی مدراس، کلکتہ اور ممبئی وغیرہ پر ہوتی تھی۔ پرتگالیوں نے 17ویں صدی اور انگریزوں نے 18ویں صدی میں ممبئی میں تھیٹر ہال تعمیر کیے اور ان میں مسیحی تبلیغ کے لیے ادنیٰ درجے کے انگریزی اور ہندوستانی کھیل اسٹیج کیے جاتے تھے۔ انگریزوں کا مقصد تھیٹر اور ڈرامے کے ذریعے مالی فائدہ بھی تھا۔ ہندوستان میں پہلی بار ڈرامہ دکھانے پر ٹکٹ کا رواج شروع ہوا۔ اس سے قبل ڈرامہ دیکھنے کے لیے ٹکٹ کا رواج ہرگز نہیں تھا۔ انگریزوں کا تعمیر کردہ تھیٹر حکومت کی معاونت اور دیگر امیر طبقے کے مالی تعاون سے تعمیر ہوا تھا۔ ابتدا میں انگریزی تھیٹر کو بہت پسند کیا گیا، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں لوگوں کی دلچسپی اس سے کم ہو گئی اور نتیجے کے طور پر یہ تھیٹر ختم ہو گئے اور آہستہ آہستہ انگریزوں کے تعمیر کردہ تھیٹر بھی ختم ہو گئے۔ مقروض ہونے کی وجہ سے انہیں فروخت کر کے قرض ادا کرنا پڑا۔ باقی ماندہ رقم جو بچی تھی سرکاری خزانے میں اسے جمع کرا دیا گیا۔ انگریز جب ہندوستان آئے تو وہ اپنے ساتھ تھیٹر کی ایک مستحکم روایت بھی لائے، لیکن یہ روایت اور طرز ہندوستانی روایت سے بالکل مختلف تھا۔ اسی لیے انہیں بیشتر انگریز آبادیوں میں اسٹیج کیا جاتا تھا۔ ابتدا میں یہ کھلے میدانوں، ملٹری گراؤنڈز، کوٹھیوں کے بڑے دالانوں میں پیش کیے جاتے تھے۔ کچھ عرصے بعد یعنی 1750 میں انگریزوں نے ایک تھیٹر ہال تعمیر کروایا، لیکن اس میں ٹکٹ لے کر اندر داخلہ ملتا تھا۔ ہندوستانیوں کو اس ہال میں جانا بھی ممنوع تھا، ان کو اندر جانے کی، ٹکٹ لے کر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کے اخراجات پورا کرنے کے لیے یہاں ٹکٹ لگایا گیا تھا، جو ایک انتظامیہ کمیٹی کے تحت خرچ کا حساب رکھتی تھی۔ یہیں سے ہندوستان میں پہلی بار ٹکٹ لگا کر ڈرامہ دکھانے کا رواج شروع ہوا اور وہ باضابطہ ایک روایت بن گئی۔ اس سے پہلے ٹکٹ لے کر تھیٹر کمپنی میں جا کر یا تھیٹر ہال میں جا کر ڈرامہ دیکھنے کا رواج نہیں تھا۔ انگریزی تھیٹر کی ناکامی اور نیلامی کے کچھ عرصے بعد ممبئی میں مقیم گجراتی پارسیوں کے دل میں ٹکٹ لگا کر ڈرامہ دکھانے کا خیال پیدا ہوا۔ ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا اور عوام کی دلچسپی کے پیش نظر ممبئی کورئیر نے ایک تھیٹر کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی اور باشندگان ممبئی اور شائقین ڈرامہ کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے جگن ناتھ شنکر سیٹھ اور کاؤ جی کی سرکردگی میں، ان کا اصل نام تھا کاؤس جی کی سرکردگی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی اور ممبئی کورئیر ایک تھیٹر کی ضرورت کی طرف
توجہ دلائی گئی۔ یعنی ممبئی کوریئر کو جو تھا اسے اس کی طرف ایک توجہ اس کی دلوائی گئی، تھیٹر کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس کمیٹی کے ممبران نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے درخواست کی کہ ممبئی تھیٹر کی نیلامی کے بعد جو روپیہ سرکاری خزانے میں جمع کرایا گیا تھا وہ ایک نئے تھیٹر کی تعمیر کے لیے کمیٹی کو دے دیا جائے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نئے تھیٹر کی تعمیر کی اجازت بھی دے دی اور وہ رقم بھی اس تھیٹر کمپنی کے حوالے کر دی گئی۔ جگن ناتھ سیٹھ نے اپنی ایک قطع زمین عطیے کے طور پر تھیٹر کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ یہیں سے ممبئی میں اردو تھیٹر کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ انگریزی ڈرامے اور پارسی اسٹیج کے ذریعے ہندوستانی ڈرامے میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں اور جدید کاری کا عمل بھی شروع ہوا۔ مثلاً یہ کہ اسٹیج چبوترے کی شکل میں اونچا بنانے کا رواج قائم ہو گیا۔ اس سے قبل اسٹیج کو چبوترے کی شکل میں یا اونچا بنا کر اس شکل میں ڈرامہ پیش کرنے کا رواج نہیں تھا۔ سجاوٹ، تزئین کاری، میوزک، موسیقی کا عمل بھی اسٹیج کی زینت بنے۔ کرداروں کو سجانے سنوارنے کے لیے لباس اور میک اپ کی جانب بھی توجہ دی گئی۔ ناظرین یعنی ڈرامہ دیکھنے والوں کے لیے بیٹھنے کا معقول انتظام کیا گیا اور ڈرامے کی پیشکش پر مغربی اثرات نمایاں ہونے لگے آہستہ آہستہ۔ مثلاً آگے گرنے والے پردے کا استعمال کیا جانے لگا جو اس سے قبل نہیں تھا، پردہ نہیں گرتا تھا۔ اسٹیج کے پیچھے سین یعنی سینری والے پردوں کا استعمال کیا جانے لگا۔ ذیلی سین پر پردے اٹھنے اور گرنے اور مختلف قسم کے آلات انسٹرومنٹ استعمال ہونے لگے۔ ان ڈراموں کا مزاج مشرقی تھا۔ اس سے قبل مثلاً اندر سبھا اور دیگر ڈراموں کو اس سلیقے اور تزئین کاری اور سجاوٹ کے ساتھ پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ مغربی ڈرامے اور پارسی تھیٹر سے ڈرامے میں نثری مکالمے کی شروعات ہوئی۔ یہ مکالمے پہلے منظوم ہوتے تھے لیکن نثری مکالموں کی شروعات یہاں سے ہوئی اور منظوم مکالموں کے ساتھ نثر میں بھی مکالمے یعنی ڈرامے میں پیش کیے جانے لگے۔ پارسی تھیٹر کو ممبئی میں خوب کامیابی ملی۔ اسٹیج پر ڈرامے کے دوران جب ایک سین سے دوسرا سین شروع ہوتا، اس کے شروع ہونے تک درمیانی وقفے میں اس کے دوران اردو میں چند مکالمے یعنی ڈائیلاگ، چٹکلے، لطیفے وغیرہ سنانے کا رواج تھا جو عام طور پر بہت پسند کیا جاتا تھا ان کو، اور ان کی مقبولیت اس قدر بڑھی کہ پارسی تھیٹر کمپنی کے ذمہ داران نے گجراتی زبان سے اردو زبان میں ان کو ترجمہ کروا کر اسٹیج کروانا شروع کر دیا، جو بہت مقبول ہوا اور یہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ رہا۔